اس کے ساتھ زنا ہو گیا، وہ مزدوری کرنے جاتی ہے اس کے ساتھ زنا ہو گیا۔ آپ کے اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علاقہ میں جتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب تھی اور اس محترمہ تک زکوٰۃ نہیں گئی، قیامت کے دن وہ سب کے سب اس زنا میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ابھی خشک نہیں ہوئی مٹی۔ ذرا میری طرف آپ یہ کڑا منظر سنیں گے، جو قبائل آئے بلاد مشرق اور مغرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اب جب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قبائل آئے ہیں تو ادھر امیر خلافت کا جو مسئلہ حل ہو گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے ظاہری خلافت کا نظام سنبھال لیا، تو سب سے پہلے جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ دیہاتی صحابہ جو تھے، قبائل آئے، انہوں نے کہا کہ ابا بکر صدیق ہم نمازیں پڑھیں گے، جب ضرورت پڑی ہم تلواروں سے جہاد بھی کریں گے، لیکن ایک چیز کی ہمیں معافی دے دیں کہ ہمیں زکوٰۃ پہ نہ دیں، زکوٰۃ کی معافی دے دیں کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ لاکھوں روپے جب حساب کر کے ہم زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو دل نہیں مانتا کہ نہ دیں، باقی آپ ہمیں اسلام کے لیے جتنا مرضی۔ اللہ، پہلا فتنہ یہ کھڑا ہوا تھا۔ تو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی صحابہ کی، پہلے 10 جرنل تھے، انہوں نے ایک مشورے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ ابھی نیا نیا صدمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کرنا مشکل ہے، تو کیونکہ یہ دیہات سے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ معاف کر دیں، تو اگر ہم کچھ رعایت دے دیں ان کو آئندہ سال لے لیں گے، تو آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جو فیصلہ بہتر فرمائیں۔ رائے دی، لیکن میں قربان جاؤں سید العاشقین کی ذات پہ، سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت پہ، آپ نے سب صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھیڑ بکریاں اونٹ آتے تھے، ان کے ساتھ جو رسیاں آتی تھیں، اب کی بار جو رسی بھی نہیں دے گا، میں ابو بکر صدیق اس کے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا۔ میں نے جو ہزاروں بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو نہیں پالنا، پالنا تو اللہ نے ہے۔ اللہ نے تجھے مال تیری شکل دے کے نہیں دیا کہ تو بڑا حسین ہے، تجھے گاڑیاں مل گئی، گھر مل گیا، یہ تیرے لیے آزمائش ہے۔ اللہ دے کے تجھے پھنسائے گا کہ اب بتا کہ تو دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا۔ اگر تو دے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں عرش سے تیرے لیے خزانے بھیجوں گا، اگر نہیں دے گا تو دیکھ تیری نسل میں، تیری زندگی میں ہوا ایسی چلے گی، ایسی لا علاج بیماری لگے گی کہ سارا گھر، ساری زمینیں، سب بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، اور تو ایک ایک لقمے کے لیے ترس جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کا امتحان بڑا سخت ہے، اور جو اللہ دینے والا بندہ ہے اللہ اس کی نسلوں کو قیامت تک آباد رکھے گا۔ سخی کی نسل کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور شوم کی نسل کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اب زندگی میں آپ کے پاس، میرے پاس وقت ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کھانا کھلانا زیادہ افضل ہے یا نماز پڑھنا افضل ہے؟ یعنی فرض نماز تو فرض ہے نا، اس پہ تو کوئی دنیا میں کچھ بھی کر لے اس کی تو معافی ہے ہی نہیں، کہ یا رسول اللہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، توبہ کے نفل ہیں، صلاۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، یا رسول اللہ یہ نمازیں زیادہ افضل ہیں یا کھانا کھلانا افضل ہے؟ تو آپ کے اور میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا زیادہ افضل ہے۔ کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ نماز تو تیری ذات